يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، بہت ہی حساس ٹاپک ہے. اس کے اوپر میں نے کافی دفعہ کوشش کی کہ اس کے اوپر اپنی آئیڈیو بنائی جائے. بارہا دفعہ یہ پوسٹ میں شیئر کرتا رہا. یہ خصوصی جو ٹاپک ہے یہ کرسمس کے حوالے سے ہے. میں جہاں پہ رہتا ہوں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا، بلکہ اپنے دوست احباب جو رشتہ دار تھے اور عزیز و اقارب تھے، ان کو بھی ہمیشہ منع کیا کہ کرسمس مسلمانوں کا تہوار نہیں، نہ ہی اس کے اوپر اپنے کسی ایسے مسیحی دوست جو ہمارے ساتھ جاب کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں ان کو مبارکباد دینا جائز نہیں، کیونکہ یہ دن حقیقت میں کرسچنز کا ہے اور کرسمس کا منانا کیسا ہے، اس کی مبارکباد دینا کیسی ہے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے معزز سامعین کہ کرسمس منانا یا مبارکباد دینا کیا ہے. تو معزز سامعین، باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. کرسمس منانا یا اس کی مبارکباد دینا شرک ہے. یہ مجموعہ دیان اسلام میں ہے. ڈو ناٹ سے میری کرسمس. اس بات کا لوگ شعور نہیں رکھتے کہ جب ہم کسی کو کرسمس کی مبارک دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ولادت ہے وہ 25 دسمبر کو ہوا، اور ہم اس بات سے بھی اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا یعنی پیدا کیا. نعوذ باللہ، یہ ایک شرک ہے، شرک العظیم، بڑا شرک ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے شرک سے محفوظ فرمائے اور ہمیں کبھی بھی اپنے ایسے مسیحی دوست جو ہمارے ساتھ جاب کرتا ہے یا کسی بھی قسم کے معاملے میں اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، چاہے بزنس کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، تو ہمیں اس کو ایسا کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے. معزز سامعین، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. القرآن کا یہ بیان ہے. ترجمہ: کہہ دو اللہ ایک یعنی یکتا ہے، اللہ بے نیاد ہے، نہیں جنا اس نے کسی کو اور نہ ہی وہ خود جنا گیا، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے. سورۃ اخلاص آیت نمبر 1 سے 4. اسی طرح دوسری جگہ پہ قرآن کا ارشاد ہے: قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ دعویٰ کیا انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا. رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد بنائے یا پیدا کرے یا رکھے. سورۃ مریم آیت نمبر 90 سے 92. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین. معزز سامعین، یعنی میری کرسمس، اللہ نے بیٹا پیدا کیا، نعوذ باللہ. اس کا میننگ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے میری کرسمس کا. ترجمہ: قرآن ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 101. ایک اور مقام پہ قرآن کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے: کہہ دو یقیناً میں اس سے روک دیا گیا ہوں کہ ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. کہہ دو میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، تحقیق میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا. سورۃ انعام آیت نمبر 56. معزز سامعین، آگے چل کے قرآن ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا نصاری عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ ان کے منہ کی بات ہے، یوں وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا. اللہ ان کو ہلاک کرے، کہاں وہ پھرے بہکتے جاتے ہیں. اللہ استغفر اللہ توبو علیہ. کس طرح قرآن واضح طور پہ اللہ کے بارے ارشاد فرما رہا ہے. تو معزز سامعین، اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ کرسمس کے اوپر کسی بھی دوست یا ایسے آدمی یا ورکر کو میری کرسمس کہنا شرک ہے، گناہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. معزز سامعین، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ حکم نہیں دیا کرتے تھے مگر یہ کہ وہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے، اس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں. سورۃ توبہ آیت نمبر 30
اور 31۔ اسی طرح جہاں پہ قرآن کا ارشاد آپ کو بتایا گیا ہے، قرآن میں متعدد جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے بارے واضح طور پہ بتایا گیا ہے۔ قرآن کی آیات بہت واضح ہیں، جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اوپر ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7378۔ ایک اور دوسرے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم علیہ السلام نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کی اولاد ہے اور نہ ہی میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4974 کا کچھ حصہ۔ اسی ضمن میں اسی موضوع کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار میں اجتناب کرو، غیر مسلموں کے تہوار کے دن ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ سنن بہقی 9-392۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کرنے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور اس سے بچو۔ صحیح بخاری۔ معزز سامعین، یہ ہم نے آپ کو کرسمس کے حوالے سے بتایا۔ مجھے اور آپ کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس دن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز جو کہ کرسمس کے حوالے سے وہ خرید کے فروخت نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی بازاروں پہ یا دکانوں کے اوپر لگانی چاہیے۔ حالانکہ ایسا کوئی بھی شخص جو چیز کوئی خرید کے دکان کے اوپر اس لیے رکھتا ہے کہ لوگ اس کو آ کے خریدیں، حالانکہ وہ اس سے منافع حاصل کرتا ہے، یہ سب گناہ کے زمرے میں ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تہوار عیسائیوں کا ہے، کرسچن کا ہے، اور جس طرح وہ نعوذ باللہ ایک تہمت لگاتے ہیں اللہ کے اوپر، اس حوالے سے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہر شے کی معافی ہے سوائے شرک کے۔ کیونکہ سورۃ لقمان کے اندر حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو فرمایا تھا کہ بیٹا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک اللہ کے ساتھ شرک کسی کو شریک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بھاری ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے اور اس طرح کے تہوار جو کہ مسلمانوں کے تہواروں سے مشابہت نہیں رکھتے، کیونکہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو ہمیں صحیح معنوں میں دین کے عقائد کو اور دین کی جو تعلیمات ہے ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔